بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 9 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 107 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں نے یہ سوالات کیے کہ کیا ایسی خبروں میں کوئی حقیقت ہے کہ دسمبر 2021 تک انٹرنیشنل فلائٹ سعودی عرب کے لیے پاکستان اور انڈیا سے چلیں گی؟ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خبر بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ سعودی عرب کے کسی بھی ذرائع سے ایسی کوئی بھی معلومات شیئر نہیں ہوئی ہیں، لہٰذا بہت امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس حج کے بعد جاری ہو سکتی ہیں، مگر حقیقی ڈیٹ یعنی کہ کوئی باقاعدہ ڈیٹ آپ کو بتا دی جائے، تاریخ بتا دی جائے، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ سعودی عرب کے جو متعلقہ حکام ہیں وہ تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، مگر دسمبر تک انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بات کرنا، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ سعودی عرب کے کسی بھی ذرائع سے ایسی کوئی بھی معلومات شیئر نہیں ہوئی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ، جسے جوازات کے نام سے تمام غیر ملکی افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں، واضح طور پر ایک بار پھر اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ ایسے غیر ملکی افراد جن کو ان کی کمپنیاں اقامہ تاخیر سے بناتی ہیں اور ان کا اقامہ تجدید کرنے میں تاخیری حربے استعمال کرتی ہیں، ایسے غیر ملکی کا اقامہ اگر تیسری بار تاخیر سے دیر سے بنایا جائے گا تو اس غیر ملکی کو ڈیپورٹ سعودی عرب سے کیا جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے واضح قوانین ہیں کہ پہلی بار اگر اقامہ دیر سے بنایا جاتا ہے تو 500 ریال جرمانہ ہوگا، دوسری بار 1000 ریال جرمانہ ہوگا، جبکہ تیسری بار یہ جرمانہ مزید بڑھ جائے گا، مگر غیر ملکی فرد کو ڈیپورٹ کرنے کا آپشن جوازات کے سسٹم میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس غیر ملکی کا جب تیسری بار اقامہ دیر سے بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اور کفیل کو اس غیر ملکی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اور سعودی محکمہ پاسپورٹ نے خصوصی طور پر تمام کمپنیوں اور کفیلوں کو خبردار کیا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ کسی بھی ورکر کا اقامہ لازمی طور پر کم سے کم 6 مہینے پہلے بھی بنایا جا سکتا ہے، 1 سے 2 سال کا اقامہ تجدید ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی تاخیر کرے گا تو اس سے کمپنی کو تو زیادہ نقصان نہیں، مگر ورکر جو ان کے اقامے پر ہے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسے غیر ملکی افراد جنہیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پہلی بار ہی کمپنی آپ کا اقامہ دیر سے بناتی ہے تو آپ لازمی طور پر کوشش کریں کہ اپنی ملازمت تبدیل کر لیں، کفیل کمپنی کو چھوڑ کر کوئی اور اچھا کفیل یا کمپنی جوائن کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ حج کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 52 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حج پر مامور سیکیورٹی فورسز کے ترجمان بریگیڈیئر سامی نے بتایا کہ مذکورہ افراد حج کے اجازت نامے کے بغیر حرم مکی شریف اور مشعر مقدسہ جانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان میں سے ہر ایک پر ضابطے کے مطابق 10,000 ریال جرمانہ کیا گیا ہے۔ ترجمان نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو واضح ہدایت جاری کر دی ہیں کہ حج کے اجازت نامے کے بغیر مسجد الحرام، مرکزی علاقہ یا مشعر مقدسہ میں سے منی، مزدلفہ اور عرفات جانا قانونی طور پر خلاف ورزی ریکارڈ کیا جائے گا۔ حج سیکیورٹی فورسز وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق مشعر مقدسہ لے جانے والے تمام راستوں کی کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز حج اجازت نامے کے بغیر 13 ذوالحجہ تک کسی کو مشعر مقدسہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔
اس عرصے کے دوران جو شخص مشاعرے مقدسہ جس میں منی، مزدلفہ اور عرفات سے ملکہ علاقے آتے ہیں یہاں جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف قوانین کے مطابق کارروائی ہوگی اور 10,000 ریال جرمانہ فوری طور پر کر دیا جائے گا۔ دوبارہ کوشش کرنے پر جرمانہ 20,000 اور غیر ملکی ہونے کی صورت میں اسے سعودی عرب سے بے دخل یعنی ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی مجلس شورا نے گواہوں کے تحفظ کے قانون کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کرنے والے شخص کی شناخت کو جان بوجھ کر ظاہر کرنے والے شخص کو 1 سال قید اور 2 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ سعودی عرب میں نئے قوانین کے مطابق پبلک پروسیکیوٹر یا پوچھ گچھ کرنے والے ادارے کے سربراہ کو اس قانون کے تحت مخبر یا گواہ یا ماہر کو خطرات لاحق ہونے کے امکانات پر تحفظ فراہم کرنے کا اختیار ہوگا۔ 20 روز تک حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ پبلک پروسیکیوٹر توسیع بھی اس میں کر سکتا ہے۔ یہ کارروائی اس صورت میں ہوگی جب خطرہ قریب نظر آ رہا ہو۔ قوانین کے دفعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ خفیہ معلومات کا اظہار غیر قانونی ہوگا۔ البتہ قانون جن صورتوں میں خفیہ معلومات منظر عام پر لانے کی اجازت دیتا ہے اس پر پابندی سے اسے چھٹکارا دیا جائے گا۔ ایسے تمام غیر ملکی افراد جو مختلف اہم ترین معلومات سیکیورٹی اداروں کو شیئر کرتے ہیں یاد رکھیں اسے ہر کسی کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی مدد کرنا سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دنیا میں عرب ممالک کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ عرب ممالک میں وہ کون سا ملک ہے جہاں خواتین کو زیادہ حقوق ملے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے؟ تو دوستو اس ملک کا نام ہے سعودی عرب۔ خواتین کے لیے بہترین 10 عرب ممالک کی فہرست 2021 جاری کر دی گئی ہے جس میں سعودی عرب اول نمبر پر آیا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر باقاعدہ مختلف ممالک کا تجزیہ کیا گیا اور وہاں پر جو خواتین کو اہم ترین سہولیات حقوق ملے ہوئے ہیں اسی بنیاد پر سعودی عرب کو ٹاپ لسٹڈ کہا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بہترین پالیسیوں کی بنا پر سعودی عرب میں خواتین کو مردوں کے ساتھ ساتھ مساوی حقوق فراہم کیے گئے ہیں۔ عرب ممالک کی اس فہرست میں دوسرے نمبر پر عمان جبکہ تیسرے پر اردن آیا ہے، چوتھے نمبر پر متحدہ عرب امارات آئے ہیں۔ واضح رہے یمن اور صومالیہ کو فہرست میں سب سے لاسٹ میں رکھا گیا۔ سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں اب تک کرونا ویکسین کی 1,91,92,000 کے قریب خوراکیں یعنی ویکسین لگا دی گئی ہے۔ پہلی بار یہ اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 1,94,500 سے زیادہ خوراکیں دے دی گئی ہیں۔ یاد رہیں وزارت صحت نے کرونا ویکسین کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو کیا گیا۔ موجودہ مرحلے کے دوران مملکت بھر میں قائم سینٹر کی بہترین کارکردگی کے لحاظ سے یہ ویکسین زیادہ سے زیادہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد میں لگا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے پچھلے کچھ ہی دنوں کے دوران 2 لاکھ افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو کہ احکام قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے گرفتار ہوئے ہیں جس پر انہیں جرمانہ، جیل اور ان کی پبلسٹی کرنے کے بعد سعودی عرب سے مختلف غیر ملکی افراد کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی اہلکاروں کی مشترکہ ٹیمیں جس میں وزارت عمل، بلدیہ اور تجارت کے ادارے شامل ہیں مختلف علاقوں میں مکمل طور پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہیں اور ایسے افراد جو غیر قانونی افراد کو رہائش یا انہیں ٹرانسپورٹ یعنی آنے جانے کی سہولت یا انہیں ملازمت پر رکھتے ہیں انہیں بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو واضح طور پر کہا ہے کہ اگر وہ اس بارے میں حکومت سے تعاون نہیں کریں گے ایسے افراد کو جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں یا رہتے ہیں انہیں پناہ دیں گے تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔
سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمعے کو سعودی عرب میں شدید گرمی پڑنے کا بہت امکان ہے۔ تیز گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے مشرقی ریجن میں حد نظر محدود ہو جائے گی۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ الجوف، تبوک ریجنز، نجران اور اس کے جنوب مغربی پہاڑی علاقے جس میں مکہ المکرمہ سے ملکہ علاقے بھی شامل ہیں، مدینہ منورہ اور اس کے ساحلی مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ نجران، عسیر، جازان، بہا اور مکہ المکرمہ کے پہاڑی علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور وقفے وقفے سے ہلکی اور کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ جمعے کو الاحسا میں سب سے زیادہ گرمی 49 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آ سکتی ہے، جبکہ السودہ میں 15 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ پر ہو سکتا ہے۔